السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں خرم شہزاد جنگیاں کوٹلہ سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج 19 اپریل 2022 کو گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول افضل پور میں سول ایسوسی ایشن میرپور کے کارکنان چودھری واجد صاحب، ملک فیصل صاحب، الیاس احمد مغل صاحب، راجہ جمیل صاحب، راجہ یاسر صاحب اور محسن ڈار صاحب نے پرنسپل کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں بلڈنگ کو دوبارہ کھڑا کرنے کے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے گئے، جن کو ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جناب ہم جس اسکول میں آئے ہیں وہ ہمارے علاقے کا الحمدللہ سب سے بڑا اسکول ہے، ایسا اسکول کہ جس میں علاقہ کھڑی کے کافی سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول افضل پور ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ 2019 میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں کافی سارا نقصان ہو گیا، تو اساتذہ جو ادھر ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے طور پہ کافی کوشش کی ہے کہ یہ اسکول ہے جو اس کی تھوڑی بہت رینویشن ہو جائے، لیکن زلزلے کی وجہ سے نقصان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس میں صرف اساتذہ جو ہیں یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے آج میں اسکول میں آیا ہوں۔ اسکول میں نے خود بھی تعلیم حاصل کی ہے، میرے بھائیوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور بہت سارے جو میرے یار دوست ہیں انہوں نے اس اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے اور آج بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اس اسکول کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ سب کی مدد درکار ہوگی۔ تو یہ میرے ساتھ اسکول کے پرنسپل صاحب ہیں مرزا صابر حسین صاحب، ان سے کچھ بات چیت کریں گے کہ اس اسکول میں کیا مسائل ہیں اور ان کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔ وعلیکم السلام خیریت ہے ورحمۃ جناب؟ اللہ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا جناب، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اسکول میں جو کوئی بھی مسائل آپ کو پیش آ رہے ہیں، تاکہ آپ کا میسیج ہے یہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرے کلاس فیلوز ہیں، جنہوں نے ادھر تعلیم حاصل کی ہے، کافی پرانا اسکول ہے، ان سب تک جائے تاکہ انشاءاللہ ان سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ ملے انشاءاللہ فائنینشیل طور پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ کبھی تو ماڈل اسکول تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان تھا، اچھی خاصی تعداد تھی اسکول میں۔ یہ 2019 کے زلزلے میں اس اسکول کی عمارت جو تھی انتہائی شاندار عمارت تھی، لیکن وہ زلزلے کے باعث عمارت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کمرے جو ہیں وہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہے، تو جگہ جگہ کریکس جو ہیں میجر کریکس پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس عمارت کی خرابی کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ افضل پور کا پل بھی ٹوٹ گیا پچھلے سال، اور اس سے پچھلے سال یعنی 20 اور 21 میں طلبہ کی تعداد بھی انتہائی کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ افضل پور کا پل ٹوٹ گیا تھا، جو رابطہ تھا یہ گاؤں کا وہ سب کے سب نہر کے پار والے گاؤں جو تھے ان سے ہمارا رابطہ جو ہے اسکول کا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب کچھ بہتری آئی ہے کیونکہ وہ پل بن گیا ہے، تو اب تعداد بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ 375 کے راؤنڈ اباؤٹ بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں۔ اساتذہ بھی اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں۔ اساتذہ نے اپنی مدد آپ کے تحت 7-8 کمرے جو ہیں وہ فلنگ کر کے ان کی رینوویٹ کروائے ہیں۔ تو لیکن یہ جو ہے رسکی کام ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سرکولر جاری کیا گیا تھا کہ اس عمارت کو دروازے وغیرہ نکال لیں اور اسے طلباء کے لیے کے استعمال میں نہ رکھیں، لیکن مجبوری یہاں یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ جو بنا کے دی گئی ہے عمارت، اس میں 2 کلاسز جو ہیں 9th ABC اور 8th AB 2 کلاسیں بمشکل آ رہی ہیں۔ تو باقی جو کلاسز ہیں ہمارے پاس پہلی سے لے کے 10ویں تک، انہیں مجبوری ہے ہماری کہ ہم پچھلے 15 اپریل تک ہم انہیں یہ جو ہمارا گراؤنڈ ہے اس میں بٹھاتے رہے ہیں۔ تو اب گرمی کی شدت اس قدر ہے کہ 32-35 درجہ حرارت تک جو ہے وہ موسم جا رہا ہے،
تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ بچوں کو باہر بٹھائیں. تو میں نے کوشش کی ہے اساتذہ کے تعاون سے کہ ہم سارے ساتھیوں نے مل کے جو چھوٹے چھوٹے کریکس والے کمرے تھے جن کو کہ ری بلڈ کیا جا سکتا تھا, ری فل کیا جا سکتا تھا, انہیں ہم نے کیا ہے. تو لیکن یہ کام پھر بھی رسکی ہے. عمارت کو مکمل طور پر ڈیمالش کر کے جو ہے وہ نئے سرے سے وہ جو ہے وہ بنانا پڑے گا. تو حکومت کی طرف بھی ہماری نگاہیں ہیں, ہماری کوشش ہے. گورنمنٹ کو میں نے سیکٹری ایجوکیشن کو بھی ادارے میں بلوایا ہے, چیف پلاننگ افسر جو ہیں وہ بھی ادارے میں آئے ہیں. وہ دیکھ کے سب نے کہا کہ پرائرٹی پہ آپ کی عمارت جو ہے وہ ہم بنائیں گے. لیکن 2019 میں زلزلہ آیا تھا, 22 گزر رہا ہے, اب تک کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ایک چھوٹی سی یہ جو ہمیں سیٹ اپ بنا دیا ہے گورنمنٹ نے. اس کے علاوہ وہ ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی تعاون نہیں ہے. تو اب کیونکہ یہ ہمارا اپنا سکول ہے, ہم سارے اس سکول سے پڑھے ہیں, ہم بیٹے ہیں اس سکول کے, یہ ہمارا مدر کیا تعلیمی طور پہ جو ہے مادر علمی ہے ہمارا. تو اس مادر علمی کی وجہ سے ہمیں خود قدم بڑھانا پڑے گا. تو میں ذاتی طور پہ سکول کی عمارت کی تعمیر کے میں 50,000 روپے جو ہے وہ میں ذاتی طور پہ اس کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس سکول کی عمارت بنانے میں ہماری جو ایک ایک اینٹ لگے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں ہماری گھر بنانے کے ضامن ہوں گی. تو باقی آپ لوگوں کا کوآپریشن, یہ چودھری پرویز صاحب نے مجھے جو ہے ایک میسج میں 10 لاکھ روپے کی آفر کی ہے, لیکن وہ بات میسج کی حد تک ہے ابھی, اور ایک اور ساتھی نے 2 لاکھ روپے کا میسج کیا ہے. لیکن جب یہ سارے فنڈز ہمارے اسکول اکاؤنٹ میں پہنچیں گے پھر وہ مثبت طور پہ وہ فنڈز جو ہیں وہ کریشن ہوگی. ابھی تک تو یہ سب میسج ہی ہیں. اور بہرحال مجھے یہ اولڈ اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں اس ادارے سے متعلق, ان کی طرف سے حوصلہ افزا میسج جو ہیں وہ مجھے مل رہے ہیں. میرے پاس ساتھی آ رہے ہیں پچھلے جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ آ کے اپنی اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں, فنڈز ریزنگ میں بھی میری مدد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس عمارت کو ایک بار پھر نئے سرے سے جدید شاہکار عمارت تعمیر کرنے میں آپ لوگوں کے تعاون سے, حکومت کے تعاون سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. یہ جو اسکول کے مین گیٹ کی طرف سے راستہ اندر آ رہا ہے یہ اس کا ویو ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اسکول کے بائیں جانب کی جو بلڈنگ ہے اس کا وزٹ کرواتے ہیں. شاید کیمرے سے آپ کو اس سیلنگ کا اندازہ نہ ہو, لیکن یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ابھر کر نیچے گرنے والی ہو. کافی گہرے اس میں کریکس ہیں اور یہ کچھ ہولز بھی ہیں اس سیلنگ میں. اور یہ جو کریک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کونے سے لے کر بلڈنگ کے اینڈ تک اسی ترتیب سے یہ کریک پوری بلڈنگ میں جا رہا ہے. کئی جگہ پہ ڈبل کریکس ہیں, کئی جگہ پہ تھوڑے ہلکے کریکس ہیں, اور کئی جگہوں پہ تو آپ دوسری جانب سے روشنی بھی دیکھ سکتے ہیں. کافی ساری کلاس رومز کے دروازے اس طرح ہیں ہی نہیں ہے بیسیکلی. یہ جو 2019 میں زلزلہ آیا ہے اس کے بعد سے اب تک کی 2-3 سال ہو گئے ہیں یہ اسکول کی کنڈیشن ہے جس میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کے ڈیمیج کا آپ اندازہ لگائیں. یہ آپ چیک کریں, یہ بس ٹیمپریری طور پہ انہوں نے ایک پول ادھر بھی سپورٹ کی ہے تاکہ چلے کسی حد تک جو بلڈنگ مزید گرنے سے بچ جائے. یہ کلاس روم کے اندر کا ویو ہے. نیچے فرش سے لے کر دائیں جانب کی طرف یہ دیکھیں دیوار کے درمیان سے ہوتا ہوا کریک دائیں جانب کی طرف جا رہا ہے. روشن دان تقریباً سارے اسی طرح ٹوٹے پھوٹے. یہ کریکس آپ چیک کریں, تقریباً ساری جو کلاسز ہیں وہ اسی طرح ہیں. اگین دیر از نو ڈور,
بالکل دروازے نہیں ہیں. یہ جو پرانا صدر معلم صاحب کا دفتر تھا یہ وہ ہے. اس کی کنڈیشن بھی آپ چیک کریں کہ بالکل یہ کمرے جو ہیں یہ ٹوٹلی سیپریٹ ہو گئے ہیں دوسرے کمروں سے. تو اس طرف بھی اگر آپ چیک کریں تو یہ سیلنگ اور دیوار کے جو جوائنٹ ہیں وہ سیپریٹ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ جو ہے یہ سیف نہیں ہے، اور بچے ہمارے جو ہیں وہ باہر کلاسز لے رہے ہیں. کافی حد تک تو دیواریں ہیں ہی نہیں، دروازے نہیں ہیں، لیکن جو ہیں اس کی کنڈیشن آپ چیک کریں. یہ ابھی سائنس روم جو ہے اس کی طرف والی بلڈنگ ہے، اس میں بھی کافی گہرے کریکس ہیں. یہ کچھ جگہوں پر آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں یہ سیمنٹ وغیرہ تھوڑا ڈال کے تو جو فلور پہ کریکس تھے وہ اساتذہ نے الحمدللہ اپنی مدد کے طور پہ کچھ رہنے استعمال کرنے کے قابل انہوں نے کی ہے. لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے ادھر ضرورت ہے. تو یہ دیکھیں ادھر بھی کریکس. تو یہ اسکول کی ساری بلڈنگ جو ہے یہ بالکل سیف نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے. آپ چیک کریں، نہ دروازے ہیں نہ کھڑکیاں ہیں، روشن دانوں کی حالت چیک کریں. تو ذرا سوچیں کہ کیا اگر یہ ہمارے اپنے گھر کی حالت ہوتی تو کیا ہم اس میں رہتے. سو یہ کافی اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے علاقے میں یہ جو سکول ہے، بلکہ یہ چیز چیک کریں، یہ سائنس روم ہے. الحمدللہ اس روم سے، اس سکول سے ہمیں جو اپنی کمیونٹی کو جو فائدہ ہوا ہے، اسی میں ڈی سی حضرات جو ہیں وہ پڑھے ہیں، اسی میں لوگ انجینئرز بنے ہیں، اسی میں لوگ ڈاکٹرز وغیرہ بنے ہیں، اچھی پوسٹ پہ ہیں آج. تو اس سکول نے الحمدللہ ہمیں بہت کچھ دیا ہے. تو ابھی اس سکول کو ہماری ضرورت ہے. تو آئیں انشاءاللہ ہم سب مل کر اس سکول کی عمارت کو دوبارہ کھڑا کریں. اچھا جی، یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو ادھر جاری کیا گیا ہے کہ یہ جو اسکول کی بلڈنگز ہے جو ابھی آپ نے دیکھی ہے اس کی سچویشن کافی بیڈلی ڈیمیجڈ ہے. تو یہ اس اسکول کا نوٹیفیکیشن آفیشلی طور پہ جاری کیا گیا ہے اسکول والوں کو کہ یہ جو عمارت ہے یہ بچوں کو اندر بٹھانے کے قابل نہیں ہے. اگر بچے ادھر بیٹھتے ہیں تو ان کا کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو یہ خود یہ جو اساتذہ ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. جس کی وجہ سے ایک فوٹیج آپ کو دکھائیں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ بچے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو باہر کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ٹیمپریچر جو ہے یہ تقریباً 35 سے 40 تک جا رہا ہے. آگے جون جولائی میں یہی ٹیمپریچر 50 کے لگ بھگ ہوگا، 45 سے 50 تک ہو جائے گا. تو باہر بھی بچوں کو بٹھانا یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیمپریچر میں مناسب نہیں ہے.